بات جب فتح مصر پر آتی ہے تو لامحالہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت مصر میں حکومت کس کی تھی، اور جب تاریخ یہ جواب دیتی ہے کہ اس وقت رومی مصر پر قابض تھے اور حکمران ہرقل تھا، تو یاد آتا ہے کہ ہرقل تو ملک شام میں تھا اور یہ سارا خطہ اس کی حکمرانی میں تھا۔ پھر ہرقل مصر کس طرح پہنچ گیا؟ شام سے ہرقل اپنی مرضی سے مصر نہیں گیا تھا، اسے مسلمانوں نے شام سے بھگایا تھا۔ اس وقت دنیا میں دو ہی جنگی طاقتیں تھیں، ایک آتش پرست ایرانی اور دوسرے رومی۔ بہت مدت پہلے رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں مشرق وسطیٰ میں ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی تھیں۔ ان دونوں طاقتوں کے کبھی تصور میں بھی نہیں آیا تھا کہ افق سے ایک تیسری طاقت بھی ابھرے گی، جو ان دونوں طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گی۔ عربوں سے تو یہ لوگ کوئی ایسی توقع رکھتے ہی نہیں تھے۔ عربوں کو وہ جاہل اور پسماندہ بدو کہا کرتے تھے۔ لیکن اسی عرب کے ایک غار کی تاریکی سے اللہ کا نور پھوٹا، جس کی کرنیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی گئیں اور لوگوں کے دل و دماغ کو منور کرتی گئیں۔ اس غار کو غار حرا کہتے ہیں۔ یہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی تھی۔ یہاں سے تیسری جنگی طاقت ابھرنے لگی، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ اس تیسری طاقت کو صرف جنگی ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ یہ طاقت ایک عظیم نظریے سے لیس تھی، اور اس نظریے میں اللہ کی طاقت شامل تھی۔ ایرانیوں اور رومیوں کو اپنے بے انداز گھوڑوں اور تیر و تفنگ پر ناز تھا، لیکن جب ان کے بڑے بڑے لشکر مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے مقابلے میں آئے تو ان کے لیے میدان میں ٹھہرنا محال ہو گیا۔ یہ ایک نظریے کا اور عقیدے کا کرشمہ تھا جسے آج تک اللہ کا دین کہا جاتا ہے۔ تاریخ آج بھی حیران ہے کہ جن رومیوں نے ایرانیوں جیسی طاقت کو پے در پے شکستیں دی تھیں، وہ مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں کس طرح پٹ گئے، اور پٹے بھی ایسے کہ مسلمانوں نے انہیں شام سے بے دخل ہی کر ڈالا اور ان کی فوجوں نے مصر میں جا دم لیا۔ جب مسلمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رومیوں سے برسر پیکار تھے اور ہر میدان سے رومیوں کے پاؤں اکھڑتے جا رہے تھے، اس وقت اس علاقے کا ایک بڑا قلعہ بند شہر بہت شہرت یافتہ تھا۔ یہ تھا کنسرین۔ اس کی دفاعی پوزیشن بڑی مضبوط تھی۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنسرین کو کس طرح فتح کیا تھا۔ یہاں بات ایک شخصیت کی سامنے آتی ہے جس کے حوالے سے ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات اور عظمت واضح کریں گے۔ اس علاقے میں ایک شخص جبلہ بن الایہم غسانی تھوڑے سے علاقے کا بادشاہ ہوا تھا۔ یہ اس کا اپنا قبیلہ تھا جو بنو غسان کے نام سے مشہور تھا۔ وہ رومیوں کا دوست تھا اور رومیوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے سوا انہیں ہر طرح کی مدد دیتا تھا۔ جبلہ بے پناہ دولت اور خزانوں کا مالک تھا اور موقع پرست بھی تھا۔ وہ رومیوں کا تو دوست تھا، لیکن مسلمانوں کو وہ اس طرح دشمن نہیں سمجھتا تھا جس طرح رومی سمجھتے تھے۔ جبلہ بڑے ہی صاف ستھرے ذوق و شوق کا مالک تھا۔ اسے عرب کے شاعروں کے ساتھ دلی محبت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور ان کے کلام پر وہ وجد میں آ جایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ رومیوں کا حلیف تھا، جو اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اس کی چھوٹی سی سلطنت رومیوں میں گھری ہوئی تھی۔ ہرقل جب مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تو جبلہ بن الایہم نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اسلام قبول کر لے۔ اس علاقے میں مجاہدین کے جو لشکر لڑ رہے تھے، ان کی سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جبلہ نے ان کی طرف اپنا ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے تمام تر قبیلے غسان کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں یہ ایک بڑی فتح تھی۔ انہوں نے اپنے ان دو تین آدمیوں کو جبلہ کے پاس بھیجا جو غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کرنے کے طریقے سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ آدمی وہاں گئے اور جبلہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اطلاع امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اطلاع پر اتنے خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبلہ کو سرزمین عرب کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ اپنے محبوب شاعروں کے وطن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ وہ ان کے حضور حاضری دینا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ فریضہ حج بھی ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجازت دے دی۔ امیر المومنین جانتے تھے کہ جبلہ بن الایہم کس پائے کا آدمی ہے اور وہ حج کر کے پکا مسلمان بن جائے گا۔ اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کا ایک بازو بن گیا تھا۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ جبلہ بن الایہم غسانی آ رہا ہے۔
یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ شہر میں تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جب اللہ اپنے چند ایک مصاحبوں کے ساتھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ 500 افراد تھے، جن میں اکثریت اس کے شاہی خاندان کی تھی، اور باقی قبیلہ غسان کے سرکردہ افراد تھے، اور ان سب کی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینہ کے لوگ باہر نکل کر جبلہ اور اس کے ہمراہیوں کا استقبال کریں اور اسے پوری تعظیم دیں۔ لوگ تو پہلے ہی گھروں سے نکل آئے تھے، اور عورتیں منڈیروں پر کھڑی ہو کر اس قافلے کو دیکھنے لگیں۔ جبلہ نے اپنے 200 سواروں کو خصوصی لباس پہننے کو کہا۔ اس مقصد کے لیے یہ قافلہ مدینے سے کچھ دور رک گیا۔ ان سواروں نے جب لباس پہنا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے، کیونکہ یہ بڑے ہی قیمتی ریشم کا لباس تھا۔ ہر سوار اپنی اپنی جگہ بادشاہ اور شہزادہ لگتا تھا۔ ان کے گھوڑوں کے گلوں میں سونے اور چاندی کے ہار ڈالے ہوئے تھے۔ گھوڑوں پر رنگا رنگ ریشمی چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ جبلہ نے اپنے سر پر تاج رکھ لیا۔ اس کا اپنا لباس تو انتہائی قیمتی تھا۔ وہ آخر بادشاہ تھا، خواہ اس کی بادشاہی محدود علاقے میں تھی۔ یہ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ اس لیے بھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنے شاہانہ انداز نہیں چھوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبلہ کے استقبال کے لیے باہر نہ آئے۔ جبلہ ان کے ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا، تب امیر المؤمنین نے اٹھ کر اسے گلے لگایا، اور جس طرح خود فرش پر بیٹھا کرتے تھے اسی طرح اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا، اور اسے مبارکباد دی کہ اس نے اللہ کا سچا دین قبول کر لیا ہے، اور اب کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ جبلہ اپنے ان 500 ہمراہیوں کے لیے نہایت خوبصورت اور قیمتی خیمے ساتھ لایا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک نہایت اچھی جگہ دے دی، جہاں اس کے آدمیوں نے ترتیب سے خیمے گاڑ لیے، اور وہاں ایک الگ تھلگ بستی آباد ہو گئی۔ یہ بستی شہر سے کچھ دور تھی۔ روز حج قریب آ رہا تھا۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ساتھ لیا اور حج کے لیے مکہ کو روانہ ہو گئے۔ جب اللہ حج کے لیے چلا تو اس کے ساتھ چند ایک ہی اپنے آدمی تھے، باقی سب کو وہ مدینہ چھوڑ گیا۔ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جب اللہ نے جو احرام باندھا تھا وہ اس کے ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران پیچھے آنے والے ایک آدمی کا پاؤں اس کے احرام پر جا پڑا اور احرام کھل گیا۔ جب اللہ آخر بادشاہ تھا، اس نے اس شخص کی اس حرکت کو اپنی توہین سمجھا اور پیچھے مڑ کر اس آدمی کی ناک پر بڑی زور سے مکہ مارا۔ اس آدمی کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ نہیں تھے۔ انہیں بعد میں اطلاع ملی کہ جب اللہ نے یہ حرکت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بلایا، اور اس آدمی نے بھی شکایت کی کہ جب اللہ نے اس کی ناک پر مکہ مارا ہے، جس سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا اور وہ طواف مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اس شکایت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت بالکل ہی بدل گئی۔ وہ اب جب اللہ کے میزبان نہ رہے، بلکہ وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور اس کے ساتھ ہی ان پر قاضی کے فرائض بھی آ پڑے۔ انہوں نے جب اللہ بن الیہم کو طلب کیا۔ جب اللہ فوراً پہنچا۔ اس کا انداز شاہانہ تھا، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھنے لگا۔ خلیفہ یہ اعزاز کسی بڑے ہی اہم مہمان کو دیا کرتے تھے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ جب اللہ کو بھی انہوں نے یہی مقام دیا تھا، لیکن اب صورتحال کا تقاضا کچھ اور تھا۔ تم یہاں سے اٹھو اور وہاں سامنے بیٹھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کو اپنے پہلو سے اٹھاتے ہوئے کہا، تم اب میرے مہمان نہیں، ملزم ہو۔ جب اللہ بادل ناخواستہ اٹھا اور وہاں جا بیٹھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کا تاثر آ گیا اور کچھ حیرت بھی۔ جب اللہ بن الیہم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کی ناک پر مکہ مارا ہے؟ ہاں، جب اللہ نے نڈر ہو کر جواب دیا، میں نے اس کی ناک پر مکہ مارا ہے، کیونکہ اس نے میرے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے اس کا پاؤں تمہارے احرام پر آ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور طواف کے دوران ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس نے دانستہ تمہارے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا، تو یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ اسے تم نے سزا دی؟ تم نے یہ معلوم کرنے کی زحمت کیوں گوارا نہ کی کہ اس شخص سے پوچھ لیتے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ یہاں تو میں نے اسے ایک مکہ مارا ہے۔ جب اللہ نے کہا، اگر یہ میرے ہاں ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہوتی۔ وہاں تمہارا اپنا قانون چلتا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسلام کے عدل و انصاف کے اصول بھی قبول کر لیے ہیں۔ اسلام کے قانون کے مطابق تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔
میں نے آپ کو امیر المومنین تسلیم کر لیا ہے، جب اللہ نے ناگواری کے لہجے میں کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کیسے امیر المومنین ہیں کہ چھوٹے بڑے کے فرق کو بھی نہیں پہچانتے۔ میں اپنے خطے کا بادشاہ ہوں اور یہ ایک معمولی سا آدمی ہے۔ کیا یہ میری توہین نہیں کہ آپ نے مجھے ایک معمولی آدمی کے ساتھ بٹھا دیا ہے اور میرے ساتھ ایک ملزم جیسا سلوک ہو رہا ہے؟ اسلام نے تم دونوں کی حیثیت ایک کر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صرف زہد اور تقوی ہے جو کسی کو کسی پر فضیلت دے سکتا ہے۔ چھوٹے بڑے کے لیے دولت اور بادشاہی کا پیمانہ اسلام میں نہیں چل سکتا۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ تمہارا ایک جرم یہ ہے کہ تم نے خانہ کعبہ میں بدتمیزی کی، اور دوسرا جرم یہ کہ ایک آدمی کو مکہ مار کر اس کا خون بہایا، جس کی وجہ سے وہ طواف مکمل نہ کر سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ جب اللہ نے کہا، میں تو سمجھا تھا کہ مسلمان کوئی امیر کبیر لوگ نہیں بلکہ ان میں اکثریت غریبوں کی ہے، اس لیے مجھے یہاں زیادہ احترام ملے گا۔ اگر احترام چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس شخص سے معافی مانگ لو، اگر یہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ تو کیا اس سے بہتر نہ ہوگا کہ میں عیسائی مذہب میں چلا جاؤں؟ جب اللہ نے کہا، عیسائیوں میں تو میرے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ ہو، میں تمہیں اسلام کا یہ قانون بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم سزا سے بچنے کے لیے عیسائیت میں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے قتل کا حکم دے دوں گا۔ یہ بھی سوچ لیں امیر المومنین، جب اللہ نے کسی حد تک رعونت سے کہا، اگر آپ میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھیں گے تو میری اور میرے اتنے بڑے قبیلے کی دوستی سے محروم ہو جائیں گے۔ میرا قبیلہ اتنا دولت مند ہے کہ زر و جواہرات میں کھیلتا ہے، پھر میرا قبیلہ ایک طاقت ہے۔ کیا آپ اپنا اتنا زیادہ نقصان پسند کریں گے؟ ہم صرف اسلام کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اپنا مال و متاع، اپنے بچے اور اپنی جانیں اسلام پر قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اگر کسی کی دوستی کی ضرورت ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ میں اس معاملے کو اور زیادہ طول نہیں دوں گا۔ اس شخص سے معافی مانگو، اگر یہ تمہیں معاف کرتا ہے تو تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، ورنہ تمہیں سزا لینی پڑے گی۔ جب اللہ گہری سوچ میں کھو گیا، امیر المومنین آخر اس نے سر اٹھا کر کہا، مجھے صرف آج رات کی مہلت دے دے، میں صبح ہوتے ہی بتا دوں گا کہ میں اس شخص سے معافی مانگوں گا یا سزا بھگتوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سوچنے کی مہلت دے دی اور اسے یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ اپنی قیام گاہ میں چلا جائے اور کل صبح پھر پیش ہو جائے۔ یہ معاملہ اتنا مشہور ہو گیا کہ جب اللہ باہر نکلا تو حاجیوں کا ایک ہجوم باہر کھڑا تھا۔ یہ سارا ہجوم انصاف کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آخر ہجوم کو بتایا گیا کہ فیصلہ کل ہوگا۔ اگلے روز کی صبح طلوع ہوئی تو جب اللہ نہ آیا، اسے نماز پڑھتے بھی نہ دیکھا گیا۔ سورج طلوع ہوا اور پھر اوپر آنے لگا۔ تب امیر المومنین نے حکم دیا کہ جبلہ کو پکڑ کر لایا جائے۔ کچھ آدمی دوڑے گئے تو دیکھا کہ جبلہ وہاں نہیں تھا۔ خیمے لگے ہوئے تھے لیکن خالی تھے۔ جبلہ اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے غائب تھے۔ جبلہ بھاگ گیا تھا۔ اس کے 500 رشتہ دار اور دیگر افراد مدینہ میں موجود تھے۔ اس کا تعاقب بیکار تھا کیونکہ ایک رات سے زیادہ وقت گزر گیا تھا اور جبلہ یقیناً بہت دور نکل گیا تھا۔ وہ اپنے ان چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بڑی عجلت سے تیار کروایا اور پھر مدینہ سے بھاگ گیا۔ مدینہ والوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جبلہ کیوں واپس جا رہا ہے اور امیر المومنین مکہ میں کیوں رک گئے ہیں۔ اس وقت ہرقل رومی قسطنطنیہ میں تھا۔ جبلہ اس کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ واقعہ ہو گیا، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ آیا ہے۔ ہرقل بہت خوش ہوا کہ اتنا طاقتور قبیلہ پھر اس کا حلیف بن گیا ہے۔ ہرقل نے اسے کچھ اور جاگیر دے دی۔ یہ تھی اسلام کی وہ قوت جس نے آتش پرست ایرانیوں اور رومیوں کو شکست دی تھی۔ اب ہم ہرقل کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کیا بتاتی ہے کہ وہ شام سے کس طرح بھاگا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر اس قدر ناز تھا کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور روم کی سلطنت وسیع ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ وہ پیچھے ہٹتا ہوا جس شہر میں پہنچتا وہاں مسلمان پہنچ جاتے اور اس شہر کو محاصرے میں لے لیتے۔ آخر وہ انطاکیہ کے قلعہ بند شہر میں جا پہنچا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہاں بھی ٹکنے نہ دیا۔ آخر وہ چھوٹے سے ایک شہر رباء میں جا کر پناہ گزین ہوا۔
اسے توقع تھی کہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو وہاں یکجا کر لے گا اور مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کو شکست دے دے، لیکن وہ جدھر بھی پیغام بھیجتا تھا ادھر سے کوئی جواب آتا ہی نہیں تھا، اور اگر جواب آتا بھی تھا تو وہ مایوس کن ہوتا تھا۔ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں نے رومیوں کی بکھری ہوئی فوج کے مطابق اپنی فوج کو بھی تقسیم کر دیا، اور رومیوں کے لیے ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ اپنی فوج کو کسی ایک مقام پر یکجا کر لیتے۔ ہرکل نے رباہ میں قیام کیا، اس کا شاہی خاندان اس کے ساتھ تھا۔ 2 جوان بیٹیاں تھیں اور بیویوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ وہ بیویاں تو برائے نام تھیں، سب داشتائیں تھیں۔ اس کے علاوہ تمام تر شاہانہ لوازمات اس کے ساتھ تھے۔ اس حالت میں بھی وہ فرعون جیسا بادشاہ تھا۔ اس نے دربار منعقد کیا جیسے وہ کیا کرتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس نے بڑے ہی قابل جوتشی اور نجومی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ مسلمان اپنے اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اسی کی خوشنودی کے لیے لڑتے اور جانیں قربان کرتے تھے، لیکن ہرکل اگلا قدم اٹھانے سے پہلے جوتھیوں اور نجومیوں سے پوچھتا تھا کہ اسے یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں، اور اگر اٹھانا ضروری ہے تو اس کے لیے کون سا دن اور کون سا وقت موزوں ہوگا۔ اس نے دربار منعقد کیا اور حکم دیا کہ اس کے نجومی کو حاضر کیا جائے۔ نجومی پیغام ملتے ہی دوڑا آیا اور ہرکل کے سامنے جا کر آداب بجا لایا۔ وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ ہرکل اس سے پوچھے گا کہ اب ستاروں کا حساب بتا کہ میں کہاں جاؤں، لیکن ہرکل کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اب بتا اے ستاروں کے بھیدی، ہرکل نے شاہانہ آداب کے لہجے میں پوچھا، تیرے ستارے کیا کہتے ہیں؟ تو نے ہر بار مجھے بتایا کہ میں یوں کروں تو ایسا ہو جائے گا اور مسلمان اندھے ہو کر بھاگ جائیں گے۔ اپنی پیشگوئیوں کو یاد کر اور بتا کہ مجھے یہ کیوں نہ بتایا کہ میری قسمت میں در بدر چھپتے پھرنا لکھ دیا گیا ہے اور میرے لیے کوئی پناہ نہیں۔ مجھے فوراً جواب دے۔ نجومی نے علم نجوم کی اصطلاحوں میں بات کی اور پوری کوشش کرنے لگا کہ ہرکل کو قائل کر لے کہ غلط پیشگوئیوں کا قصوروار نجومی نہیں بلکہ ستارے ہیں جو خلا کی وسعتوں میں گردش کر رہے ہیں۔ مجھے تمہاری ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہرکل نے کہا۔ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میری قسمت میں اپنی ہی سلطنت میں در بدر چھپتے پھرنا اور پناہ ڈھونڈنا لکھ دیا گیا ہے؟ یہ حقیقت مجھ پر اب کھلی ہے کہ جس طرح میں بھٹکتا پھر رہا ہوں اسی طرح یہ ستارے افلاک کی وسعتوں میں بھٹک رہے ہیں، اور دوسری حقیقت یہ کہ تو مجھے دھوکے دے دے کر اور مجھے خوش فہمیوں میں مبتلا کر کر کے دولت بتورتا رہا ہے۔ نجومی کو کوئی بات سوچ نہیں رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہرکل اٹھا اور آہستہ آہستہ نجومی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سارے دربار پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سب جانتے تھے کہ ہرکل ویسے ہی اٹھ کر نجومی تک نہیں گیا۔ ہرکل ایک بڑا ہی خوبصورت خنجر جس کے دستے میں ہیرے جڑے ہوئے تھے اس طرح اپنی کمر کے ساتھ لٹکائے رکھتا تھا جس طرح عورتیں زیور پہنتی ہیں۔ بجلی کی تیزی سے ہرکل کا ہاتھ خنجر کے دستے پر گیا، خنجر نیام سے باہر آیا اور دوسرے لمحے نجومی کے پیٹ میں اترا ہوا تھا۔ نجومی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 1-2 قدم پیچھے ہٹا اور اس کا جسم ڈولنے لگا اور پھر وہ گر پڑا۔ ہرکل نے خنجر ایک طرف پھینکا جو ایک آدمی نے پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خنجر صاف کر کے اسے واپس دے دیا جائے۔ ہرکل اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ باہر سے کچھ آدمی دوڑے آئے اور وہ مرے ہوئے نجومی کو اٹھا کر لے گئے۔ شاہ مروین کو لے آؤ، ہرکل نے حکم دیا۔ آج میں ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے میری قسمت کا جھوٹا عکس دکھایا کرتے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہرکل کی عمر کے ہی ایک آدمی کو اس کے دربار میں لایا گیا۔ سب درباری اسے دیکھ رہے تھے اور سب کی نظروں میں اس کے لیے رحم تھا۔ وہ یقیناً سوچ رہے تھے کہ اس شخص کو اگر بتایا جائے کہ اس کی زندگی 2-3 منٹ ہی رہ گئی ہے تو اس پر کیسی بے رحم کیفیت طاری ہو جائے گی۔ صرف ہرکل تھا جس کی نظروں میں اور جس کے دل میں اس وقت کوئی رحم نہیں تھا۔ ایک درباری نے اس کا خنجر صاف کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ ہرکل نے خنجر نیام میں ڈال لیا۔ شاہ مروین نام کا یہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا شاہی جوتشی تھا۔ ہرکل ہر جنگ اور ہر پیش قدمی سے پہلے اس شخص سے ذائچہ بنوایا کرتا تھا۔ اے میری قسمت کے ذائچے بنانے والے، ہرکل نے شاہ مروین سے پوچھا، کیا تو بتا سکتا ہے تیری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ وہی جو میں نے چاہا تھا، شاہ مروین نے جواب دیا۔ آج جب مجھے موت کی دہلیز پر کھڑا کر دیا ہے تو میں مرنے سے پہلے سچ بولنا چاہتا ہوں۔ اے روم کے طاقتور بادشاہ، جب بھی تو نے مجھے ذائچہ بنانے کے لیے کہا تو میں نے ذائچے میں وہی کچھ لکھا جو تو چاہتا تھا۔ میں نے تجھے خوش فہمی میں مبتلا رکھا اور یہی مژدہ سناتا رہا کہ تو انسان نہیں دیوتا ہے اور تیرے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ مطلب یہ کہ تو مجھے دھوکہ دیتا رہا اور انعام و اکرام وصول کرتا رہا۔
ہرکل نے کہا، تیرے ذائچوں کے عوض تجھے شاہی رتبہ دیے رکھا اور تجھ پر دولت لٹاتا رہا، تو اسی دولت اور رتبے کی خاطر مجھے دھوکہ دیتا رہا۔ دولت کی خاطر نہیں، شاہ مروین نے کہا، انتقام کی خاطر۔ میں نے تجھ سے انتقام لیا ہے، تجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں سے اب تو واپس ملک شام میں حکومت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ انتقام؟ ہرکل نے حیرت کے لہجے میں پوچھا، انتقام کیسا؟ میں نے تیرا کیا نقصان کیا تھا؟ ہاں، انتقام، شاہ مروین نے بڑی دلیری کے ساتھ کہا۔ اب سن، میں نے تیرے کس گناہ کا انتقام لیا ہے۔ 27-28 برس پہلے کا ایک دن یاد کر، تجھے وہ دن یاد نہیں آئے گا کیونکہ تیری اس شاہانہ زندگی کا ایک ایک دن ایسا ہی گزرا ہے۔ تو کچھ دور جنگل میں شکار کھیلنے گیا تھا، مصاحبوں اور ملازموں کا ایک ہجوم تیرے ساتھ تھا۔ میں اپنی چھوٹی اور نوجوان بہن کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہا تھا۔ میری وہ بہن بہت ہی خوبصورت تھی اور مجھے اس کے ساتھ اتنا زیادہ پیار تھا جتنا اپنے مذہب کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ تیرے تو محافظوں نے میری بہن کو دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور کہا کہ بادشاہ ہرکل کے لیے اس قسم کی ایک خوبصورت لڑکی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہرکل 3-4 دن جنگل میں قیام کرے گا اور اسے اس لڑکی کی ضرورت ہے۔ وہ میری روتی چیختی بہن کو تیرے پاس لے گئے۔ میں تیرے پاس آنا چاہتا تھا لیکن مجھے کوئی آگے نہیں جانے دیتا تھا۔ میں وہیں رکا رہا اور جب تو اپنے خیمے سے شکار کے لیے نکلا تو میں دوڑتا ہوا تیرے قدموں میں جا گرا اور اپنی پیاری بہن کی بھیک مانگی۔ تو نے مجھے پاؤں سے بڑے زور سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اسے اٹھا کر دور پھینک دو۔ تیرے آدمیوں نے مجھے مار مار کر بہت دور جا چھوڑا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ 3-4 دن وہیں بھوکے پیاسے گزار دیے اور جب تو شکار سے واپس چلا گیا تو میں اس جگہ گیا جہاں تیرے خیمے لگے ہوئے تھے۔ وہاں میری بہن کی برہنہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تو نے اور تیرے ہمراہیوں نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں نے اسی وقت عہد کر لیا تھا کہ ہرکل سے انتقام لوں گا۔ میرا باپ علم نجوم اور علم جوتش کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا اور وہ لوگوں سے پیسے لے کر ذائچے بھی بناتا تھا۔ اس نے یہ فن مجھے بھی سکھا دیا تھا لیکن میں نے اس میں دلچسپی نہ لی اور پھر میرا باپ اپنی بیٹی کا صدمہ دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں ہر وقت اس سوچ میں گم رہنے لگا کہ تجھ سے انتقام کس طرح لوں۔ ایک طریقہ میرے دماغ میں آ گیا۔ لوگ میرے باپ کی کرامات کی وجہ سے مجھے بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ میں نے اپنے متعلق مشہور کر دیا کہ میں باپ کی گدی پر بیٹھ گیا ہوں اور جوتش اور نجوم کا کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے باپ والا علم تو نہ سیکھا، اس کی بجائے کچھ فریب کاریاں اور شعبدہ بازی سیکھ لی۔ میری شہرت پھیلتی گئی اور میں ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ تجھے یہ بتاؤں کہ 7-8 برس میں نے کس طرح تجھ تک رسائی حاصل کی اور تو نے مجھے اپنے محل میں رکھ لیا۔ میں نے انتقام لینا شروع کر دیا۔ ہرکل بڑا ہی ظالم اور درندہ صفت حکمران اور جرنیل تھا۔ درباریوں کو توقع یہی تھی کہ ابھی ہرکل اٹھے گا اور شاہ مروین کو اسی طرح پیٹ میں خنجر گھونپ کر قتل کر دے گا جس طرح اس نے نجومی کو قتل کیا تھا۔ لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ ہرکل بت بن گیا تھا اور آنکھیں پھاڑے شاہ مروین کو دیکھے جا رہا تھا، غالباً اس لیے کہ اس کے منہ پر کبھی کسی کو سچ بولنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ اس حالت میں جب کہ وہ شکست کھا کر بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، اس کے اس دربار میں کنیزیں اور 2-3 شہزادیاں موجود تھیں اور منظر وہی بنا ہوا تھا جو اس کے محل کے دربار میں بنا کرتا تھا۔ شہزادیاں اور کنیزیں بھی شاہ مروین کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ اے ہرکل، شاہ مروین کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو طاقت کا دیوتا سمجھنا چھوڑ دے اور یہ بھی دل سے نکال دے کہ رعایا کی بہنیں اور بیٹیاں تیری ملکیت ہیں اور سب تیرے حکم کے غلام ہیں۔ تجھے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے تجھ سے اس طرح اپنی بہن کی بے عزتی اور موت کا انتقام لیا کہ بڑے ہی دلکش اور تلسماتی ذائچے تیار کر کے تجھے دکھاتا رہا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس نجومی کو جسے تو نے ابھی ابھی قتل کیا ہے، میں نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا اور مجھے جو دولت تجھ سے ملتی تھی وہ میں آدھی اس نجومی کو دے دیتا تھا۔ اس کے عوض میں اس سے یہ کام کرواتا تھا کہ وہ تجھے کسی خطرے سے قبل از وقت خبردار نہ کرے، بلکہ ایسی پیش گوئیاں تیرے کان میں ڈالتا رہے کہ تو آگے ہی آگے خطرے کی طرف بڑھتا ہی چلا جائے اور تباہی کی کھائی میں جا گرے۔ آج اپنا انجام دیکھ لے۔ میں جانتا ہوں آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کم از کم ایک صحیح اور سچی بات تیرے دماغ میں ڈال دوں، شاید اس سے تیرے دن بھی پھر جائیں۔ بات دانش مندی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی قسمت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نجومی اور جوتشی لوگوں پر نشہ طاری کر دیا کرتے ہیں۔ یہ نشہ انسان کے دماغ اور جسم کو بھی بیکار کر دیتا ہے۔
کامیاب وہ ہوتا ہے جس نے اپنے پیدا کرنے والے پر اور اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ کیا۔ ذائچے اور پیش گوئیوں کے سہارے چلنے والے اسی انجام کو پہنچا کرتے ہیں جس انجام کو تو پہنچ گیا ہے۔ دیکھ لے، عرب کے بدو اور گڈریے ایک طاقت بن کر تجھے شکست پہ شکست دیے چلے جا رہے ہیں اور تو پناہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اٹھ اور مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے۔ میرے قتل سے پہلے میری ایک سچی پیش گوئی سن لے۔ میں نے زندگی میں پہلا ذائچہ تیار کیا ہے جو ہر لحاظ سے صحیح اور سچا ہے۔ مرتے مرتے میں تیرے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ذائچہ کہتا ہے کہ اب تو پھر کبھی شام میں نہیں جائے گا اور تیرا ٹھکانہ مصر ہے جہاں تیری قوم کی حکومت ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد عرب کے مسلمان تجھ پر آسمانی بجلی کی طرح گریں گے۔ اتنا خون بہے گا کہ دریائے نیل سرخ ہو جائے گا۔ پھر تیری رومی بادشاہی کا بوریا بستر گول ہو جائے گا اور بحیرہ روم میں ڈوب جائے گا۔ مصر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو جائے گا اور ایسی سنسنی خیز کہانیاں جنم لیں گی جو تا قیامت تاریخ دنیا کو سناتی رہے گی۔ تو چاہے تو مجھے ابھی قتل کر دے، چاہے تو مجھے قید خانے میں ڈال دے، اور میری پیش گوئی غلط ثابت ہوئی تو مجھے قتل کر دینا، یا صحیح ثابت ہوئی تو مسلمان مجھے رہا کر دیں گے۔ شاہ مروین خاموش ہو گیا۔ پورے دربار پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہرکل بھی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں جتنے انسان تھے وہ پتھر کے بت بن گئے ہیں۔ آخر ہرکل اٹھا۔ شاہ مروین، ہرکل نے اپنی شاہانہ آواز میں کہا، میں نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ شاہ مروین کچھ دیر ہرکل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ ہرکل نے ایک بار پھر کہا، چلے جاؤ۔ شاہ مروین کورنش بجا لایا اور الٹے قدم چلتا دربار سے نکل گیا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے جیسے اس وقت ہرکل کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا اور ذہنی طور پر وہ نارمل لگتا ہی نہیں تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔